کرم میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن 7 خوارج انجام کو پہنچے. بہادری سے لڑتے ہوئے کیپٹن نعمان سمیت 6 جوان شہید. 24 سالہ شہید کیپٹن نعمان سلیم کا تعلق میاں والی سے تھا. شہداء میں حوالدار امجد علی، نائک وقاص احمد، سپاہی اعجاز علی، سپاہی محمد ولید اور سپاہی محمد شہباز شامل. ISPR کے مطابق علاقے میں ممکنہ خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک آپریشنز جاری رہیں گے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کے خلاف آپریشن میں شہداء کو خراج عقیدت. صدر مملکت نے کہا کہ شہداء کی قربانیاں قومی اتحاد، سلامتی اور استحکام کی ضمانت ہیں. افواج پاکستان نے فیلڈ مارشل کی قیادت میں 4 دن میں دشمن کو سبق سکھا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکیہ کے قومی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب. کہا جنگ کے دوران ترک قیادت چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑی رہی. ہمارے دل ترک بہن بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ترکیہ نے ہر مشکل میں پاکستان کا ساتھ دیا. جنگ ہو، تباہ کن زلزلہ یا سیلاب، ترکیہ مدد میں پیش رہا ہے. طالبان رجیم اگر لڑنا چاہتی ہے تو حشر دنیا دیکھے گی. وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا. پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کسی بھی مہم جوئی کا سخت اور کڑوا جواب دیا جائے گا. پاکستان اپنی سرزمین پر حملے برداشت نہیں کرے گا. سرحدی خلاف ورزی پر افغانستان میں گھس کر جواب دیں گے. طالبان رجیم کو چاہیے اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں. ضرورت پڑی تو تورا بورا جیسے محکمات پر شکست دے کر لوگوں کے لیے مثال بنا سکتے ہیں. ان کی نیت میں فطور عیاں ہو گیا. اب دوا کوئی نہیں، دعا ہی کی جا سکتی ہے. طالبان رجیم میں انتشار اور دھوکہ دہی بتدریج موجود ہے. طالبان رجیم نے پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو غلط انداز میں لیا. آزمانے کی کوشش مہنگی ثابت ہوگی. افغانستان سب چیزوں کو مانتا ہے، تحریری ضمانت دینے کو تیار نہیں. طالبان دوبارہ افغانستان کو تباہ کرنے پر بازد ہیں تو پھر وہی ہونا ہے جو ہو. افغانستان طالبان کی وجہ سے اپنے لوگوں کے لیے قبرستان سے کم نہیں. افغان رجیم کی ہٹدرمی استنبول میں امن کا خواب چکنا چور. پاکستان اور افغان طالبان رجیم کے وفود میں مذاکرات ناکام. پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طارہ نے کہا کہ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی. پاکستان نے افغان طالبان سے سرحد پار دہشت گردی پر احتجاج کیا. افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹور اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا. طالبان رجیم اپنی بقا کے لیے جنگی معیشت پر انحصار کرتی ہے. افغان طالبان اپنے عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں. ایران کی پاک افغان کشیدگی ختم کروانے کی پیشکش. ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. ایرانی صدر نے کہا کشیدگی ختم کروانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں. پاکستان سے تعلق کو اہمیت دیتے ہیں. پاکستان اور افغان رجیم کے وزرائے داخلہ کی تہران میں ملاقات. دونوں رہنماؤں نے مصافحہ بھی کیا. محسن نقوی کا پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور. کہا گھروں میں بھی اختلافات کو بات چیت سے حل کیا جاتا ہے. ایک اور افغان شہری کا پاکستان میں دہشت گردی کا اعتراف. افغان خواجی دہشت گرد ستورے کا بیان سامنے آ گیا. افغانستان میں کالعدم TTP کی دہشت گرد کارروائیوں کا پول کھول دیا. نگرہار سے تعلق رکھنے والے دہشت گرد نے بتایا کالعدم TTP کے کمانڈر قاری محمد نے پشاور کے مدرسے میں داخلہ لینے کا حکم دیا. اسی کے حکم پر پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کی. کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا. ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا. آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا مشن. ایوان صدر میں آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اجلاس. صدر آصف علی زرداری، بلاول بھٹو اور فریال تالپور کی شرکت. قانونی معاونت کے لیے فاروق ایچ نائک بھی موجود. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے کر لیے. وزیر اعظم کا نام تاحال فائنل نہیں ہو سکا. صدر پیپلز پارٹی آزاد کشمیر چودھری یاسین نے 365 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ نئے وزیر اعظم سے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبروں میں صداقت نہیں ہے. نئے وزیر اعظم کا اعلان بلاول بھٹو خود کریں گے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک ختم. نون لیگ کی قبل از انتخابات کی شرط پر عدم اعتماد کی ہدایت کی یقین دہانی. وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق نے استعفے کے لیے شرائط عائد کر دی. حامی وزراء اور ارکان اسمبلی کے لیے ترقیاتی فنڈز جاری منصوبوں کی گارنٹی مانگ لی. لیگی وزراء ٹکٹ ہولڈرز کو الیکشن سے پہلے برابری کی بنیاد پر فنڈز دینے کی شرط رکھ دی.
ٹی ایل پی کے 600 کارکنان کی ہلاکت کا دعویٰ کرنے والے لاشیں دکھا دیں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چیلنج۔ علماء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کسی نے تو ویڈیو بنائی ہوگی، معلوم تو ہو لاشیں کہاں گئی۔ ایک مذہبی جماعت کے خلاف کارروائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، مگر مذہب کی آڑ میں تشدد کرنا، راستے بند کر دینا، املاک جلانا، کسی کی جان لینا، ہتھیار اٹھا لینا ناقابل قبول ہے۔ ہاتھ میں کیلوں والے ڈنڈے ہوں، وہ قانون نافذ کرنے والوں کو ڈنڈے مار رہا ہو، ہڈیاں توڑ رہا ہو، تو حکومت کیا کرے گی؟ بتایا جائے۔ ٹی ایل پی کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آیا؟ کارکنان کو جلا دو، مار دو کا حکم دینا کون سا مذہب ہے؟ کچھ جماعتوں کو دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے میدان میں لایا گیا۔ مذہبی جماعت کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے، مگر بے گناہوں کو نشانہ بنانے اور راستے بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ محمود اچکزئی کے لیے اپوزیشن لیڈر بننے میں رکاوٹ، اسپیکر قومی اسمبلی نے اچکزئی کی تقاریر کا ریکارڈ منگوا لیا۔ عدلیہ اور افواج مخالف تقاریر کا قانونی جائزہ جاری، آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کی روشنی میں تقاریر کا جائزہ۔ ایوان میں افواج یا اعلیٰ عدلیہ پر تنقید کے خلاف آئین تصور کیے جائے گی۔ ایاز صادق نے تاحال اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا فیصلہ نہیں کیا۔ کپتان کے بغیر کھلاڑیوں میں پھوٹ پڑ گئی، پی ٹی آئی میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے، بانی سے ملاقات کے لیے الگ الگ لسٹیں سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق جیل میں ملاقاتوں کی فہرست مرتب کرنے کی ذمہ داری علی ظفر کو دی گئی تھی۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک اور لسٹ جاری کر دی، دونوں لسٹوں میں ایک ایک نام کا فرق ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا توہین عدالت کیس دائر کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا حکم دیا، جیل انتظامیہ نے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ توہین عدالت کا کیس جمع کروانے کے لیے ہمیں عدالتی حکم نامے کی اٹیسٹڈ کاپی فراہم نہیں کی گئی، کیس کو آگے بڑھانے کے لیے حکم نامے کی کاپی فراہم کی جائے۔ 26 نومبر کیس میں علیمہ خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک، نادرہ نے آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ بلاک کرنے کا حکم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے جاری کیا تھا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کی جانب سے بینک اکاؤنٹس منجمد کرنے کی رپورٹ بھی آج پیش ہوگی۔ گجرات کی عدالت نے 9 مئی کیس کا فیصلہ سنا دیا، 30 کے قریب ملزمان کو بری کر دیا۔ سابق ایم پی اے سلیم سرور جوڑا سمیت دیگر ملزم مقدمے سے بری۔ شبلی فراز کی خالی نشست پر سینٹ الیکشن آج ہوگا۔ سینٹ کی خالی نشست پر الیکشن روکنے کی سزا مسترد، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ اے این پی کا انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ، ارکان اسمبلی نہیں جائیں گے۔ ترجمان کے مطابق جس جماعت کی واضح اکثریت ہے اسی کا سینیٹر بننا چاہیے۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے کے بعد بڑی پیش رفت سامنے آ گئی۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ عرب کروڈ سے ہٹ کر امریکی WTI خام تیل کی آمد، امریکی بحری جہاز پاکستانی بندرگاہ پر لنگر انداز، کارگو بحری جہاز MT پیگاسس سینرجیکو کے آئل ٹرمینل پر لنگر انداز ہوا۔ سینرجیکو نے ملک میں پہلی بار 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل درآمد کیا، خام تیل درآمد کرنے والی پاکستان کی پہلی کمپنی بن گئی۔ پاک بحریہ ہر قسم کے روایتی اور غیر روایتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا نیوی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس سے خطاب، کہا پاک بحریہ قومی خود مختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کی دفاع کے لیے چوکس ہے۔ پاکستان نیوی علاقائی امن و استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ سمندری طوفان ملیشیا سے جمیکا میں بڑے پیمانے پر تباہی، 7 افراد ہلاک، کنگسٹن ایئرپورٹ تاحال بند، مواصلاتی نظام بری طرح متاثر۔ سمندری طوفان کیوبا کی جانب بڑھنے لگا، طوفان میں دوبارہ شدت، کیٹیگری 4 تک پہنچ گیا۔ کیوبا میں 7 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ سمندری طوفان مونتھا نے بھارت کے مشرقی ساحلوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث حادثات
ایک شخص ہلاک، متعدد زخمی۔ ساحلی شہر کینیڈا کے اسکولوں اور کالجز کو 2 روز کے لیے بند رکھنے کا حکم۔ 32,000 افراد کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، تاج حیدر برج ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا، سندھ حکومت نے جو وعدے کیے ان کو پورا کیا جا رہا ہے۔ پرانے جام صادق برج کو توڑ کر اسٹیٹ آف دی آرٹ پل بنایا جا رہا ہے۔ ورلڈ بینک کے اشتراک سے یلو لائن BRT بنانے جا رہے ہیں۔ اگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہوگی تو چالان نہیں ہوگا۔ تنقید کرنے والے پیدا ہی تنقید کرنے کے لیے ہوئے ہیں۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بن چکا، پاکستانی فوج کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے گی۔ اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی، رفح، خان یونس اور دیر اربلا پر بارود کی برسات، 24 بچوں سمیت 100 سے زائد فلسطینی شہید۔ خون کی ہولی کھیلنے کے بعد جنگ بندی دوبارہ فعال کر دی۔ صدر ٹرمپ کا اسرائیلی حملوں کا دفاع، کہا کہ غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی مارا گیا جس کا جواب دینا اسرائیل کا حق ہے۔ کوئی بھی چیز جنگ بندی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ حماس نے مناسب رویہ اختیار نہ کیا تو انہیں ختم کر دیا جائے گا۔